अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। पहले लगता था कि आपको आवाज़ कम आ रही है, उसका हमने हल सोचा कि कुछ हल करें। कल की वीडियो में लगता है मुझे कोई मेरी आवाज़ आई नहीं, किसी को मेरे ख्याल मेरी आवाज़ नहीं आई। कल मैंने वीडियो बनाई और मैं देखता रहा कि वीडियो के व्यूज़ भी बहुत थोड़े, कमेंट्स भी बहुत थोड़े। मुझे लगता कि मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि आवाज़ नहीं आई। मुझे तो यही फील हुआ कि मेरी आवाज़ नहीं आई आपको, क्योंकि परसों आवाज़ कम आ रही थी, कल लगता बिल्कुल ही नहीं आई। चलें, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। ये रहमत का महीना था, पर अफसोस कि हम किसी के लिए रहमत ना बन सके। सैलाब भी आया हुआ पाकिस्तान में, पर हम ना रहमत बन सके किसी के लिए, बल्कि सैलाब में नित नए तरीके ढूंढते रहे कि काम और पैसे किस तरह बनाए। वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे आवाम हो, सबका एक ही हाल है। मैंने कहता कि अल्लाह ना करे कभी गरीब मुल्कों में कोई मसला ना आए, उनका तो कोई पूछने वाला नहीं होता। और ये तो आगे सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है पाइसिस में है और फिर नेपच्यून भी उधर ही है। सैलाब का सिलसिला तो अगर हमने अपना इकोसिस्टम ठीक नहीं किया और अगर हमने इसी तरह कुदरत के कानून के साथ मजाक किया तो हिस्ट्री भी तो बड़ी जालिम है। और यही तूफान फिर कौमों को उजाड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर था लग जाता है फिर कौमों को आगे। कभी पंजाब हुआ करता था, एक यहाँ सोसाइटी रहा करती थी। कुछ ऐसा हो जाएगा अगर हमने अभी भी कुदरत के कानून से मजाक बंद ना किया। ये प्रॉपर्टी, ये पहाड़ों को काट देना, दरख्तों को काट देना, ये उन्हीं गुनाहों की सजा है जो हमारे सामने, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दी। अब मरकरी 15 तारीख को विर्गो में आ रहा है, अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है, जहां इसको एग्जॉल्ट भी होता है। यही घर इसका मूल त्रिकोण का है, यही इसका अपना घर भी है। तो तीनों डिफरेंट ये यहाँ पर रिजल्ट देगा। एक तो एग्जॉल्टेड हाउस के भी एग्जॉल्टेड डिग्री पे आएगा, जब उसके देगा, फिर मूल त्रिकोण के देगा, फिर अपने घर के देगा। तीनों के जो हैं उसके इवेंट के जो असरात है वो डिफरेंट होते हैं। मरकरी छठे घर में आ रहा है, फलक का छठा घर, जिसे कॉन्फ्लिक्ट का घर भी कहा जाता है। यानी कि लोगों की तकलीफों में लोगों को रोजगार मिलता है। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, ऑडिटर हो गए, ये सब ऐसे ही है ना प्रोफेशंस के। लोगों को तकलीफ हो तो उनको वहां से पैसा मिलता है। ये हर इसको सर्विस कहते हैं, सर्विस देते हैं। कुछ इसी किस्म की सर्विस हम कतर देने भी पहुंचे थे, और ये बहुत अच्छी बात थी, मुझे इस पे बड़ा अच्छा लगा। पर इतना लेट सोचा हमने कि ये सर्विस हम बहुत पहले और बहुत से मुस्लिम ममालिक को दे सकते थे, क्योंकि ये स्किल है, इस पर कोई शक नहीं है। इस पर कोई शक नहीं है कि हमारी फौज इस काबिल है कि अगर हम इस स्किल को इम्प्रूव करते और इसको मार्केटिंग करते प्रॉपर तो हम कर सकते थे। इतना टैलेंट तो है हमारे अंदर। वो चाहे कुछ चीज़ें हमारे साथ बदनामी की जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्किल में तो कोई डिनाई नहीं है ना जी। पर अफसोस हुआ कि अगर कतर में हमला हुआ तो ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर यमन पे भी हमला हुआ। यमन कोई ईसाई थोड़ी मुल्क था या कोई यहूदियों का मुल्क थोड़ी था, वो भी तो मुसलमान ही थे ना। उनके लिए तो ना कोई बयान आया, ना कोई किसी ने अफसोस जाहिर किया। क्या वो थे मुसलमान, वो भी बेचारे, पर गरीब थे ना। अब गरीब से तो दाल रोटी नहीं चलेगी। कतर अमीर है जी, भागे सारे भागे, सारी दुनिया भागी उसके लिए। तो यमन के लिए कोई नहीं गया। क्यों ऐसा? भाई मुसलमान तो वो भी थे ना, क्यों करते हैं हम ऐसा?
ابھی بڑی تقریر ہو رہی تھی، غزہ ختم ہو گیا کہ فلسطین کے ہم ساتھ ہیں. قرآن میں تو بڑا خوبصورت میسج ہے. وہ ہمیں پکارتے ہیں، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ طاہر اشرف صاحب، وہ ہمیں پکارتے ہیں اور تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ میاں خود تو کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے اس کے لیے بندے رکھے ہوئے. تو کیا گئے؟ ہمیں تو جانا تھا، اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ ہم جا سکتے تھے اور کر سکتے تھے. خالی بیان داغنے سے تقریر کے وزیر اعظم ساتھ ہیں، ہمارے صدر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فیلڈ مارشل ہمارے ساتھ، ایسے بیان دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا. جانا تھا، وہ پکارتے ہیں ہمیں، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو جانا تو ہم نہیں تھا، نہیں گئے نا. فلسطین ختم، مکا گیا. غزہ بھی اگر کوئی بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو باہر والے کر رہے ہیں نا. ہم نے تو تقریر جھاڑ دی تھی، کبھی کچھ کیا نہیں ہم نے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے پکارتے ہیں اور تم جاتے کیوں نہیں؟ قطر کے نے پکارا تو نہیں آ جاؤ، ہم گئے نا خود. تو یمن والے بھی تو تھے نا، کیوں نہیں گئے ہم؟ اب ورگو میں مرکری کانفلکٹ کے گھر میں آ رہا ہے. یہ بڑا اچھا اسکل ہے. پاکستان برج حمل ہی ہے. کسی کی تکلیف سے کسی کو سورس آف انکم ملے، کوئی برائی نہیں، اور یہ ہماری اچھی خاصی اسکل ہے، پر ہم نے کبھی یوٹیلائز نہیں کیا اسے، مارکیٹنگ نہیں کی اس کی. کبھی کرنی چاہیے تھی، اور بہت ٹیلنٹڈ ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری فوج بہت اچھی ہے، اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے ہمارے یہاں وہ رہتا ہے، لیکن جو ان کی پروفیشنزم ہے اس سے تو ڈینائی نہیں کر سکتے. قطر نے پھر کیوں کیا امریکہ سے؟ دیکھ لیا نا، امریکہ سے کر رکھا، جہاز بھی دیا تھا، مہنگا ترین دیا تھا. اب قطر سے جو آئے گا وہی آئیں گی، بدوائیں آئیں گی، اللہ اسرائیل کو مار دے، یہ کر دے، سوائے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 4 دن ہو گئے حملہ کیے ہوئے، سوائے بددعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا. یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں. وہ نیتن یاہو بھی تو ایک دہشت گردی ہے نا، کیا کر لیا اس کے خلاف، یا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی اپنی عوام اس کے خلاف باہر نکلی ہوئی ہے. وہ ٹرمپ شہزادہ وہاں کی عدالت کو کہتا ہے کہ جی اس کے خلاف مقدمے نہ چلے. کب تک نہیں چلیں گے؟ آگے بڑی پولیٹیکل کنڈیشن چینج ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کب تک نہیں چلتے، کیونکہ سیٹ تو اس کی بھی جانی ہے نا، تانا شاہ تو وہ بھی ہے نا جی. تو جنگ یہ جائے گی، یورپ تک تو جائے گی. اب یورپ اتنی مرضی مارتا رہے. اب چیزیں انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بڑا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آگے جو وار ہے نا وہ کلچر وار میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا ہمارے ہاں کلچر کا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کھانا پینا اور کپڑے پہننے کو کلچر لیتے ہیں. قرآن جس کلچر کی بات کرتا ہے، ابراہیمی کلچر، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کسی کو محل وہ کلچر کیا ہے. تو ہمیں تو کپڑے پہننے کو اور کھانے پینے کو کلچر بنا دیے، اب اسی کو کلچر کہتے ہیں. تو آگے کلچر وار ہوگی اور گروپ وائز ہوگی. 9 کلچر ہوں گے جن میں یہ وارز چلیں گی. کچھ گروپ آپس میں ملیں گے، جیسے سوویت یونین اور چین. اور یہ چیز چین جب آگے کوئی اثر ڈالے گا، جب اس کی زبان سے، یا سوویت یونین جب اثر ڈالیں گے جب اس کی زبان سے کوئی چیزیں رکیں، جیسے امریکہ کہتا ہے نا. وہ ٹرمپ تو خیر بہت بڑی فلم ہے، وہ چلا رہے ہیں. میں نے اس کے پہلے دور میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بدترین ٹائم ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بدترین ٹائم ہے. تو چیزیں تو آگے بڑی تیزی کے ساتھ ہیں. 16 کو سن بھی ہاؤس چینج کر دے گا، پھر گرین بھی لگے گا اسی مہینے. مارس لبرا میں آ چکا ہے، آج آ جائے گا. مارس راہو کے ساتھ. پر ایک ہمارے یہاں واقعہ ہوگا بنو میں، وہ ایک نہیں 100 سے زائد بھینسیں لے گئے. کتنے فنکار آدمی تھے وہ، اور پیچھے نشان کوئی نہیں چھوڑا. وہ 100 بھینسیں اور پیچھے نشان، وہ کوئی جن تو نہیں تھے. انسانوں کو تو یہ کام نہیں ہو سکتا بھائی. ویسے میں جنشن کو مانتا نہیں، نہ میں جادو پہ بلیو کرتا ہوں.
جادو فریب کو کہتے ہیں، عربی کا ورڈ ہے فریب، دھوکہ. تو کمال کا فریب اور دھوکہ دے کے کہ 100 سے زائد بھینسے پہ لگے اور سوشل میڈیا پہ ہی اپنا چھات لگاتے رہے کہ کمال ہے بھی. وہ کہاں غائب ہو گئی؟ وہ بنو میں ہے جی. وہ یا تو میں کہتا ہوں فنکار آدمی ہے بھی. وہ تو ایسے بڑے فنکار کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، وہ 100 سے زائد. وہ وہاں پہ کوئی راکھی پہ بھی کوئی تھا کہ نہیں؟ یہ تو خیر بڑا برا واقعہ جی، بہت برا واقعہ. اب گرین لگا تو گرین کا مطلب یہ تو نہیں آنکھیں جیسے میرے چینل پہ کل آواز ہی بند ہوگی. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میرے تو کل چینل کی آواز بند ہوگی. پہلے تو کم آ رہی تھی، کل بند ہی ہوگی. ہے ایسی بات ہے کہ نہیں؟ چلے ابھی تو یہ بہت کچھ کنٹریز میں ہونا ہے. ہم آج پہ بیٹھے رہیں گے کیا بات ہے؟ بہت سے کنٹری ہمارے پڑوسی میں بھی ہونا ہے. یہ ہنسی بجائے گی. تو آگے صورتحال، کیونکہ یہ چیز وار جو ہے کلچر میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. پھر گروپس بنیں گے، گروپس کے اندر ہوں گی. وہ اسلام کو بھی کلچر کہتے ہیں. اور جو بیشتر جو ویسٹ میں عیسائیت ہے، وہ ویسٹ والوں نے عیسائیت ہٹا کے ویسٹ سے لگا دی ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جی ہم نے 100 سال حکومت کی ہو. بھائی انہوں نے بھی تو کی عیسائیوں نے. ادھر عیسائی نہیں کہتے ہیں، ادھر ہم برٹش کہہ دیتے ہیں. یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو یہاں بڑی صورتحال ہے. جیسے انڈیا کی پرابلم ہے کہ بھارت سے کئی ملک آزاد، جاپان بھی کبھی بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا، انڈونیشیا بھی کبھی بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا، ملیشیا بھی بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا. یہ جتنے تان ہیں یہ بھی کبھی بھارت کا حصہ ہوا. اور سری لنکا 1935 میں آزاد ہوا تھا. ادھر مرچیں نہیں لگتی تو پاکستان میں بنی کیا مرچیں لگی تھی. تو بھائی ہم جیسے بھی ہے ایک تو ہونا پڑے گا. آج نہیں کل حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا، کھل کے بات کروں گا. مارکیٹنگ کرنی چاہیے، کھل کے کرنی چاہیے. کہ مرکری آنے والا، آج میں نے مرکری کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے اور کچھ زوڈی کو میں نے بتایا کہ بھی آپ کو آپ کی انکم ہی ادھر سے ہی ہے. کسی کو تکلیف ہوگی آپ کی انکم ہوگی. وہ فلک کا تو چھڑا کر ہے نا. اور سیٹرن کے ساتھ اپوزیشن. مرکری یہاں پہ ایگزالٹڈ میں آ رہا ہے پر کمبسٹ بھی ہوگا. یہ چیز تو ہے. مجھے نہیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.